آج دنیا بھر میں پلاسٹک بیگ فری ڈے منایا جا رہا ہے. تو ہم جب اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ پلاسٹک کا کم سے کم استعمال کیا جائے, پلاسٹک پولیوشن کو کم کیا جائے, تھیلیاں پلاسٹک کی نہ استعمال کی جائیں, تو آج فائنلی وہ دن ہے جب پلاسٹک بیگ فری ڈے منایا جا رہا ہے. اب پلاسٹک تیزی سے زمین, سمندر اور جنگلی حیات اور انسانی صحت کو نگل رہا ہے, اور ہر سال دنیا میں تقریباً 5 ٹریلین پلاسٹک بیگز استعمال ہوتے ہیں. 5 ٹریلین, اور ہر منٹ 10 لاکھ بیگز زمین اور سمندر میں شامل ہو رہے ہیں, اور یہ ہماری فوڈ چین میں شامل ہو رہے ہیں. بالکل, ماہرین یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ, یہ روش, یہ طرز عمل نہ رکا تو پھر 2050 تک سمندر میں مچھلیوں سے زیادہ پلاسٹک آپ کو دکھائی دے گا. اور ظاہر ہے پاکستان بھی اس کی زد میں ہے. سالانہ اگر ہم بات کریں 60 ارب پلاسٹک بیگز تیار ہوتے ہیں. صرف کراچی میں یومیہ, ڈیلی کی بات کر رہی ہوں, 2000 ٹن پلاسٹک کچرا پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے مختلف اس پہ ڈیسیجنز دیے گئے, لیجسلیشن کی گئی, لیکن اس پر امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو پاتا. پلاسٹک کا استعمال رک نہیں رہا ہے. سو آلودگی سے بچنے کے لیے کیا جائے, اس کے لیے کیا جا رہا ہے. پنجاب نے ویسے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے. پنجاب نے جی یہ کیا ہے کہ پاکستان میں پہلی بار ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریورس وینڈنگ مشین تیار کر لی ہے. اور یہ جو کرے گی کہ آپ ظاہر پلاسٹک یہاں پہ ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, اس کے بدلے میں آپ کو اماؤنٹ بھی مل جائے گا. اماؤنٹ ملے گی, آپ کو پوائنٹس ملیں گے جہاں پہ جا کے آپ جو کسی گروسری اسٹور وغیرہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. بات کر لیتے ہیں کہ پلاسٹک کا کم کیسے کیا جائے. ڈائریکٹر نیچرل ریسورسز سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی عمران صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ عمران صاحب. لیکن بہت سارے ڈیسیجنز ہوئے, بہت فیصلے ہوئے, کم کیسے کیا جائے پلاسٹک کے استعمال کو؟ بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا اور اس اہم ڈے کے اوپر. میں یہ آپ کو بتاؤں, دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے تسلسل کے ساتھ جو ڈیسیجن لیے, اور جو لاسٹ ڈیسیجن جو 15 اپریل کو آیا تھا, جس کے اندر ہم نے کمپلیٹلی بین لگایا تھا شاپنگ بیگ کے اوپر, اور اس کے بعد سٹی گورنمنٹ جو ہماری میئر صاحب ہیں اور ان کی ٹیم, اور جو سندھ گورنمنٹ کے جو ہمارے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو مل کے کام کر رہا ہے, اس سے ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ میں کافی پازیٹیو ریزلٹس ہمیں ملے ہیں. مطلب پازیٹیو ریزلٹ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ ملے ہیں؟ کوئی اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. دیکھیں اس میں اسٹیٹس اس طریقے سے ہمارے پاس جو بڑے جو شاپنگ مالز ہیں, جو آؤٹ لیٹ ہیں, انہوں نے آلریڈی اس کو ترک کرنا شروع کر دیا ہے. وہ اس کا الٹرنیٹ آلریڈی لا چکے ہیں, اور وہ ویزیبل ہے مارکیٹس کے اندر, اور ان آؤٹ لیٹ پہ آلریڈی موجود ہے مالز کے اندر. ایون ہمارے جو بہت سارے جو بڑے نامی گرامی سویٹس ہیں یا دوسرے جو آؤٹ لیٹ ہیں, انہوں نے بھی اس پہ عمل پیرا ہونا شروع کر دیا ہے. کیونکہ اب ان کو یہ بات, جب ہم نے ان کو یہ آگاہی دی, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا پہلا یہ تھا کہ ابھی آپ کوئی ہراسمنٹ نہیں کریں گے, کوئی ایڈورس لیگل ایکشن کی طرف نہیں جائیں گے. تو ابھی جب ہم صرف جو فرسٹ اسٹیپ کے اوپر, صرف اویئرنیس کے اوپر ہمیں بہت اچھے ریزلٹ پچھلے 1.5-2 مہینے میں ہمیں ملے. اور یہ صرف کراچی تک محدود نہیں ہے, ہم نے کراچی سے لے کے کشمور تک ہماری 29 ٹیمیں اس کے اوپر موجود ہیں, جو ڈیلی کی بیسس پہ کام کر رہی ہے. اس کی پوری پروگریس رپورٹ ہے جو ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کے تھرو ہماری ہائی ایپس کے پاس جاتی ہے. اور پوری پروگریس, یہ تو آپ نے بات کی بڑے مالز کی, گروسری سٹورز کی, بیکریز کی, وہاں پر یہ اقدامات ہوئے. بٹ واٹ اباؤٹ دوز چھوٹے ریٹیلرز جو گلی محلوں میں ہیں, چھوٹی چھوٹی کریانے کی دکانیں ہیں, ہر گلی میں دودھ والا, دہی والا, کوئی 50-60 دکانیں ایک محلے کے اندر, ان کے اوپر کب اقدامات کیے جائیں گے؟ کیونکہ وہاں سے بھی اچھا خاصا پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال کی جا رہی ہیں. اینڈ دین اگین, جس طرح پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں وینڈنگ مشین متعارف کروائی گئی ہے, اس طرح کا ریوارڈ سسٹم اگر کراچی کے شہریوں کے لیے متعارف کروایا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی کارآمد ہوگا؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ 2024 کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو پروپوز کیا تھا. وہ یہ کیا تھا کہ پلاسٹک کی جو بوٹلز ہیں وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے بین کر دی تھی, اور اب کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر پلاسٹک کی بوٹل یوز نہیں ہوتی ہیں. وہاں انہوں نے شیشے کے جگز یا ڈسپینسر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, اور یہی باقی ڈپارٹمنٹ نے بھی کلچر استعمال کیا. جو میں آپ کے یہاں بھی شیشے کے گلاسز دیکھ رہا ہوں, لگتا ہے آپ نے بھی شاید اسی پالیسی کو اڈاپٹ کیا ہے. تو ایک طرف ہم نے یہ اقدام لیا ہے جو آپ نے چھوٹی شاپ, اٹس ایزیئر ہے نا, لیکن آپ آفیسز میں تو آپ وہاں پر یہ کروا سکتے ہیں, گلی محلوں میں, کریانے کی دکانوں میں, وہاں پہ کیا کریں؟ اس کا دیکھیں, اس کا سولوشن یہ ہے کہ جو ہم نے جو چیز اڈاپٹ کی تھی, یہ جو گلی محلوں میں آتی ہے ریٹیلر شاپ سے آتی ہے.
ریٹیلر شاپس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 23 جون تک جو ہماری ایکٹیویٹی ہوئی تھی کراچی کے اندر، ہم نے 300 ریٹیلرز ایسے، اور ان کے پاس جا کے ہم نے ان کو یہ بات بتائی کہ آپ کے اوپر FIR اور دوسری ایڈورس ریئیکشن آ سکتے ہیں آپ کے اوپر، تو آپ اس کو فوراً ترک کریں، کیونکہ جتنے بھی ریٹیلرز ہوتے ہیں انہی سے ہول سیلر سے یہی چھوٹے شاپ کیپر لے کے بٹ جاتے آپ ہیں۔ ڈائریکٹلی اس کے سورس کو، اوریجن کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے؟ جو پلاسٹک بیگز مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یا جو فیکٹریز ہیں ان کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کرتے؟ دیکھیں ان کے اوپر ہمارا جو لیگل ایکشن ہے وہ آلریڈی اسٹارٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو اس کے اوپر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پلاسٹک بیگز کے اندر صرف ہمارے پاس جو شاپنگ کیریئر بیگ ہے وہ بین ہوا ہے، 8 کیٹیگری ابھی ہم نے بین نہیں کی ہیں، وہ کیٹیگری ہیں جو اسینشلز ہیں، جیسے آپ کے فوڈ گریڈ آئٹمز جس کے اندر آتے ہیں، آپ کے ملچنگ بیگز ہیں، یا جو شیشے کے برتن جس کے اندر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں۔ تو ہم نے جو انڈسٹریز ہیں ان کو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپ اپنے یہاں یہ مینوفیکچرنگ اور کیریئر بیگ بند کر دیں۔ ان انڈسٹریز کا ہم آلریڈی سیمپل لے چکے ہیں، ڈیٹا ہم نے آلریڈی کلیکٹ کر چکا ہے، اور فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے ظاہری بات ہے ایک لیگل پروسیس کے تھرو ہی جاتے ہیں، کسی انڈسٹری کو نہ آپ ایسے بند کر سکتے ہیں نہ اس کے اوپر ایسے ایکشن لے سکتے ہیں، تو وہ فرسٹ اسٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم سیکنڈ اسٹیپ کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر ہمارا پرسنل ہیئرنگ اور دوسرے ایشوز آتے ہیں، وہ اس کی طرف ہم جائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ عمران صابر صاحب، بہت شکریہ۔ اور یہ ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں اور سندھ میں مرحلہ وار سلسلہ جاری ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بڑی تیزی سے اس پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ایک وینڈنگ مشین تیار کی گئی ہے، جو ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو جگہ جگہ وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں، ان کو آپ اس میں ڈسپوز کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کریڈٹ ملتے ہیں، کوائنز ملتے ہیں، وٹ ایور ان کا جو سسٹم ہوتا ہے۔ نہیں تو انہوں نے یہ بھی کیا گیا ہے کہ ڈی گریڈیبل پلاسٹک کون سا ہے اور مختلف اقسام کون سی ہیں، اس کے لیے الگ الگ انہوں نے ڈسٹ بن رکھے ہوتے ہیں تاکہ ری سائکلنگ کے پروسیس میں وہ